جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ قیامت کے دن تم سے ایک ایک نعمت کا سوال کیا جائے گا، لیکن جو بندہ حق شکر ادا کرے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، یقین اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا۔ اور شکر ادا کرنے کی تین صورتیں، ایک یہ کہ اللہ رب العزت کی نعمتیں اللہ کی طرف منسوب کر دیں، کسی غیر کی طرف نہیں کہ یہ فلاں پیر صاحب کی دین ہے، فلاں ولی کی دین ہے اور فلاں وڈیرے کی دین ہے، نہیں، یہ اللہ کی نعمتیں اللہ کی عطا کردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کر دے، یہ پہلا اعتقادی طریقہ حق شکر کا۔ اور اگر اللہ کی نعمت کو غیر اللہ کی طرف منسوب کرے گا تو نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق وہ بندہ کفر کی وادی میں داخل ہو جائے گا، حدیث صحیح بخاری میں موجود، کفر کی وادی میں داخل ہو جائے گا۔ اور دوسرا جو حق شکر ادا کرنا ہے وہ ہے زبان سے الحمدللہ کہنا، اور تیسرا حق شکر جو ہے وہ عمل سے، کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں لہذا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کروں، اس کی نافرمانی نہ کروں۔ تو حق شکر ادا کرنے کی یہ تین طریقے، اعتقادی، عملی اور لسانی۔ اعتقادی کیا ہے؟ اللہ کی نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کرنا۔ لسانی کیا ہے؟ الحمدللہ کہتے رہنا ہر گھونٹ اور ہر لقمے پر۔ اور عملی کیا ہے؟ اس کی اطاعت ہو اور نافرمانی نہ ہو۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ کوئی بندہ اگر نعمتیں پا لینے کے باوجود گناہ کرتا ہے اور نافرمانیاں کرتا ہے تو فَهُوَ مِنَ اللَّهِ اسْتِدْرَاجٌ، وہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، اللہ نے اس کو ڈھیل دے رکھی۔ اور یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے، وہ املی لہم ان کیدی متین، ڈھیل کے بعد ہم پکڑیں گے، وہ پکڑ بڑی خطرناک ہوگی، ڈھیل کے بعد جو پکڑ ہوگی بڑی خطرناک ہوگی۔ تو ایک بندہ معصیتیں کرتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، رزق کی فراوانی بھی موجود ہے اس کے پاس، تو اترانے کی کوشش نہ کرے، بلکہ اور ڈر جائے کہ مجھے اللہ تعالیٰ معصیت اور گناہوں کے باوجود نوازتا ہے، لگتا ہے مجھے ڈھیل دے رکھی، اب تو توبہ کر لے، اب تو رجوع کر لے۔ تو ڈھیل خطرناک معاملہ ہے، ڈھیل کے بعد اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی بھیانک ہوگی۔ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو بر وقت ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔